علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی 3 برکات ہیں۔ پہلی برکت درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ میرا مالک کسی بھی کام میں شریک نہیں ہے، وہ پاک ہے افعال سے، لیکن ایک واحد کام ہے درود پاک کا پڑھنے والا، اس میں اللہ خود بھی شامل ہے اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں۔ علامہ احمد صابری فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے، یہ میرے رب کا طریقہ ہے۔ علماء نے یہاں پہ ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا، دیکھیں کوئی بھی شخص ہوتا ہے نا، وہ اپنی تعریف خود نہیں کرتا، دنیا والے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں تو مزہ نہیں آتا، لیکن ہاں اس کے کمالات کو، اس پر آنے والی برکات کو کوئی اور بیان کرے تو پھر کمال ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو تو شفاعت ملے گی۔ اچھا، حضور نے خود ارشاد فرما دیا مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو تو رحمت ملے گی۔ اچھا، حضور خود ہی فرمائی جا رہے ہیں کہ مجھ پہ درود پاک پڑھو، مجھ پہ درود پاک پڑھو، اس کی وجہ کیا؟ حضرت فرماتے ہیں نہیں، یہ حکم الہی ہے، یہ میرے رب کا طریقہ ہے کہ میرا رب بھی درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کی تعمیل فرماتے ہیں، حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھو۔ علامہ احمد صاحب فرماتے ہیں پہلی برکت یہ ہے کہ یہ میرے رب کی سنت ہے درود پاک پڑھنا۔ اچھا، دوسری برکت تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضور کی تعظیم ہے، حضور کا ادب ہے کہ حضور پہ جتنا درود پاک پڑھے گا بندے کا دل حضور کی طرف اتنا مائل ہوتا چلا جاتا ہے، انوار و تجلیات کی برکھا برستی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہو سچی نیت کے ساتھ، ہو خلوص کے ساتھ، اچھا پھر ہو ایک وقت مقررہ کے ساتھ، اچھا پھر ہو باوضو، پھر گنبد خضرا کا تصور ہو، ذہن نصیب آنکھیں بند ہو تو پھر بندہ درود پاک پڑھ رہا ہو، اور پھر کیا لطف آتا ہے درود پاک پڑھنے کا۔ دوسری برکت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں تعظیم دی گئی ہے۔ اور تیسرا نقطہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پہ حقوق ہیں کچھ، اللہ کے محبوب کے کچھ حقوق ہم پہ بھی ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پہ کتنا کرم کیا، تو امت کا حق بنتا ہے کہ حضور کو یاد کرے۔ تو حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے۔ تو ان میں سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھ کے حضور کا تذکرہ کیا جائے، حضور کی باتیں کی جائے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔